سر معاشی اور سیاسی حالات ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر سیاسی حالات ٹھیک ہوں گے تو معاشی حالات بھی ٹھیک ہوں گے. اور سر ایک بڑا ٹرن آیا لاسٹ ایئر جب خان صاحب کی اکثریت بھی تھی، اقتدار میں بھی تھے، ایک دم سے وہ ایک نو کانفیڈنس کی موشن آئی اور اس کے بعد خان صاحب چلے گئے، جس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں. تو خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ مطلب مجھے ایک اور چانس ملا اور ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور ہم اقتدار میں آ جائیں گے. تو سر کیا الیکشن کی ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن واقعی ہی حل ہے؟ اور دوسری صورت اگر خدا نخواستہ الیکشن نہیں ہوتے تو میجورٹی اور سیٹس تو خان صاحب کے پاس ابھی بھی ہیں، تو وہ اس چیز کو ٹرائی کیوں نہیں کرتے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن لائے اور دوبارہ سے اس چیز کو جہاں انہوں نے چھوڑی، جس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے حالات بھی ٹھیک تھے، جو انڈیکیٹرز تھے وہ بھی پازیٹیو تھے، ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا، تو وہاں سے وہ اس چیز کو کیوں نہیں جوڑتے؟ میں نے ان کی تقریروں میں نئے الیکشن کی تو بات سنی ہے، لیکن وہ موشن جو جہاں پہ ختم ہوا اس کو دوبارہ سے جوڑنے کی بات کبھی نہیں سنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جازب. یہ جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے نا، جی ابن خلدون کے فلسفہ تاریخ کی بات کر رہے تھے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، یہ ہوا، میں نے یہ دیکھا، یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، عوامل کیا تھے، پس منظر کیا تھا اس کا، وہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جو ہوا وہ کیسے اوائڈ کیا. اگر آپ کو وہ تیز کرنا تھا تو تیز کیسے ہو سکتا تھا، اگر آپ کو بچانا تھا اس ہونے سے تو کیسے بچایا جا سکتا تھا، اور آئندہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آپ کا سوال بہت پرٹیننٹ ہے، آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے پیچھے جانا ہوگا. جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جی 37 سال سے تقریباً یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس سے پیچھے جو تھا وہ I mean another time we can go into that detail as well. لیکن چونکہ ابھی دو predominant حکومت کی پارٹیاں جو ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ اس وقت سے پیپلز پارٹی گوز لٹل بٹ بیک لائک، لیکن یہ کہ وہ ڈفرنٹ پیپلز پارٹی تھی، ٹھیک ہے نا. جب بنظیر کی شادی کے بعد، جب اس کی یہ جرائم پیشہ آدمی سے شادی ہوئی ہے زرداری سے، اس کے بعد سے پیپلز پارٹی بدل گئی. وہ جرائم پیشہ کہنا ضروری ہے، مطلب دیکھیے ہسٹری ہے اور فلسفہ ہے، ہسٹری ہے. اب کیوں کیا ہوا، یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. جرائم پیشہ ہسٹری ہے، تاریخ ایسے آپ بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق لوگوں کے سامنے واضح ہو. آپ بھول سکتے ہیں اگر آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا چاہتے تو تاریخ میں بالکل نہیں بھولنا چاہتا. میں نے تو سننے والوں کے لیے بھی کلیئر کیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، تو اب آپ نے واضح کر دیا کہ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں. کہتے ہیں ایک ٹکال اسپیڈ، ٹھیک ہے نا. اسپیڈ کو اسپیڈ ہی کہنا چاہیے نا، کچھ اور اسے کہہ دیں گے وہ کچھ اور بن جائے گا. میں تو بس اسپیڈ کو اسپیڈ کہتے ہیں، میں ریزن پوچھ رہا تھا، وہ آپ نے کلیئر کر دیا. پولیٹیکل کریکٹنس کے چکر میں ہم بہت سے حقائق کی سے چشم پوشی کر جاتے ہیں. اچھا، تو ہوا یہ تھا، اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس، ہوا یہ تھا کہ پچھلے 70 سال میں یہ تقریباً ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جمہوری حکومت آتی ہے تو وہ اس کا ٹپیکل ٹینیور ایوریج کر لیں تقریباً 3 سال ہوتا ہے. 3.5 اور 3.5 سال کے درمیان ہر جمہوری حکومت کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. جب آپ کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کے عوامل بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی اس انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک بہت ہی طاقتور ادارہ ہے، اور ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی یہ ادارہ ہے، یہ مثالی ادارہ ہے، یہ ایسا ادارہ ہے. وہ طاقتور ادارہ ہے اس لیے واحد ادارہ ہے کہ وہ باقی اداروں کو کمزور کرنے میں اپنا اہم رول پلے کرتا ہے. وہ ادارے بھی خود بھی کرتے ہیں اور وہ ادارہ بھی کرتا ہے تاکہ وہ سب سے طاقتور رہ سکے. حساس ادارے نے باقی سویلین جو ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ کے اور سیکیورٹی کے، ان تک بہت سی ٹیکنالوجی اور بہت سے ریسورسز نہیں پہنچنے دیے تاکہ ان کا اپر ہینڈ رہ سکے، ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے یہ پارٹ ہے آپ کی ہسٹری کا. تو آپ ایسے عوامل کو سامنے لاتے ہیں جنہیں آپ کنٹرول کر سکیں. آپ انہیں کمزور رکھتے ہیں، وہ نااہل ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ معذور ہوتے ہیں، وہ کرپٹ ہوتے ہیں، اور انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا پہلے فائلیں بنتی تھیں، اب ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ انہیں کنٹرول رکھتے ہیں. جب کوئی ایلیمنٹ ایسا سرکمسٹینشلی کسی طرح سے آ جائے جو اپنی جس حد میں آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں اس سے باہر نکلنے لگے، تو آپ فوری طور پہ اس شاخ کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. تو یہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا. یہی المیہ اس ملک کا سر.
یہ المیہ ہے ہمارا ایز اے سوسائٹی. اور آپ بات کر رہے تھے معاشی اور سیاسی حالات کی. معاشی، سیاسی، فوجی جو بھی حالات ہیں نا آپ کے، وہ آپ کے سماجی حالات کے رہین منت ہوتے ہیں. جیسی آپ کی بالکل ایسا ہی ہے، سوسائٹی ہوگی ویسے آپ کے باقی حالات ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے، نہیں، فوج میں ایکسلنٹ لوگ ہیں، بہت بڑے بالکل پروفیشنل ہیں، بہت محب وطن لوگ ہیں بے بالکل شمار، ایسا ہی باقی ہے، پاکستانیوں کی طرح ہے وہ. ہاں فوج اسی معاشرے سے، انہی لوگوں سے بنتی ہے. کوئی آپ خلا سے فوج لا کے نہیں بالکل ڈالتے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں نا امریکہ ایک بدماش ملک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 32 کروڑ امریکن بدماش ہیں. اس کا مطلب جی یہ ہے کہ ایسا ہی ہے، امریکن حکومت کی پالیسیز، امریکن اسٹیبلشمنٹ جو جی سر، چاہتی ہے اور جیسا سلوک کرتی ہے دوسروں سے، اس کی بیسس پہ آپ ڈٹرمن کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی، فوج کے بارے میں بھی جب ایسی بات کرتے ہیں تو اس کی قیادت، اس کی لیڈرشپ، بالکل وہ کیا. اب جیسے میں نے پچھلے بار کہا تھا کہ وہ لوگ ایک خاص مقصد کے لیے ٹرین ہوتے ہیں. اس مقصد بالکل میں ان کی اہلیت کو نہیں پہنچ سکتا، بالکل کیونکہ پوری دنیا نے ان کی بالکل ایسا ہی تعریف کی. اگر آپ ایک بہت بڑے کرکٹر ہیں اور آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے آپ اس ہے، مہارت سے نہیں کھیل سکتے. وہ بالکل نہیں ہوگی، فوج کی بالکل، مہارت میں اس میں کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہاں آپ کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں، آپ کسی اور کے بالکل ایسا ہی، ڈومین میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ آپ طاقتور ہیں اور بدنیت ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس کے اس میں گھس جاؤں اور طاقت اس سے چھین لوں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا اتنا نااہل ہوتا ہے اور آپ کے لیے ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، یا آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان ایدر کیس، ٹھیک ہے نا، اسے آپ کنڈون نہیں کر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں جی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستانیوں نے بڑی محبت کی ہے اپنی فوج سے، بہت جی محبت کی ہے، انہیں بہت سپورٹ کیا ہے. لیکن ایسے بے شمار مواقع آتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا، بہت پرانی بات نہیں ہے، جب جنرل کیانی نے ٹیک اوور کیا تھا جی مشرف سے، جی اس وقت تھا فوج کے لیے آرڈر تھا کہ کوئی فوجی وردی پہن کے عوام کے سامنے نہ جائے. ہجوم میں جو لوگ جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں بالکل، وہاں سے انہیں ریسٹرین کیا گیا تھا. یا اتنا ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہو چکا تھا جی وہاں پہ، بد جی اعتمادی اب اس سے آگے پہنچ چکا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت چل رہی تھی، یہ لوگ کرپٹ ہیں، نااہل ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حکومت کو، اور یہ لالچی ہیں، یہ اپنے ایک طاقت کا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، پاور سینٹر. یہ دوسروں کو ریکگنائز نہیں کرتے، اکنالج نہیں کرتے جب تک وہ سبسروینٹ نہیں ہو جاتے، ان کے پاؤں چاٹنا نہیں شروع کر دیتے تو انہیں نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. تو فوج ہمیشہ اتنا رکھتی ہے بیچ میں، گنجائش رکھتی ہے کہ جب ضرورت پڑے ان کی سرکوبی کر سکے. جب یہ اس سے باہر ہونے لگتے ہیں تو انہیں وہ کھینچ لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہوا پھر بھی.